خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، رومیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت سب نے دھیان سے سننا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اب پہلی جو لائن ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، خداوند ہونے کا، ہاں جی، کتنوں کا خداوند یسوع مسیح ہے؟ اب سب کا خداوند یسوع مسیح ہے، آمین۔ اور آپ نے اس بات کا اقرار کیا، آمین۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ 10ویں آیت، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اب جو نجات ہے بیسیکلی جو اس کا مطلب ہے ڈیلیورنس کا، پریزرویشن کا، یعنی کہ رہائی کا، چھٹکارے کا، پھر محفوظ کر دیے جانے کا، اور ساؤنڈنس کا، ہر طرح سے پختہ ہو جانے کا، پراسپیرٹی کا، خوشحالی کا، اور ہیپینس کا، ریسکیو کا، جنرل ویل بینگ کا، اوور آل ہر طرح سے خدا جو ہماری بہتری چاہتا ہے، کیونکہ خدا بھلا خدا ہے اور وہ بھلائی سے ہمارے ساتھ پیش آنا چاہتا ہے۔ یہ جو ٹرم نجات ہے، سیلویشن، یہ نہ صرف ہماری ایٹرنل ویل بینگ کے لیے، ابدی زندگی کے لیے، ابدی خوشحالی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بلکہ اس زمینی جو ہماری زندگی ہے، اس سینس میں بھی، اس کی خوشحالی کے لیے بھی یہ لفظ نجات کا یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن کب جب ہم اسے خداوند مان جاتے ہیں، اسے خداوند ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں، آمین، تو پھر یہ نجات آئے گی، اور پھر خداوند اپنی خوشحالی سے، اپنی برکتوں سے ہمیں وہ مالا مال پھر کرتا ہے۔ جو لفظ خداوند ہے گریک زبان میں کیوریوس کا ہے، اور چند ماہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا The Lord God، یہوہ ایڈونائی، جس کا ترجمہ خداوند کا ہے، اور یہ ایڈونائی کا لفظ ہیبرو زبان کا ہے، جو اور اس کی جو سینس جس طور سے بنتی ہے کہ وہ ہمارا کیسے خداوند خدا ہے۔ Adonai is the God who totally owns his people۔ ادونائی وہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو پورے طور سے، مکمل طور سے اپنی ملکیت بنا لیتا ہے، یعنی کہ پورے طور سے وہ ہمارا مالک ہے۔ This ownership is like the bond slave ownership in the Old Testament, who would give himself up for his owner willingly out of utmost love, respect and honor۔ خروج 21 باب کے مطابق یہ جو ملکیت بننا ہے خداوند قادر مطلق خدا کی، یہ اس سینس میں یا اس سمجھ کے ساتھ بننا ہے جو پرانے عہد میں شریعت کے مطابق خدا نے جب یہ سکھایا تھا کہ ایک جو بورن سلیو ہے، وہ غلام جو کہہ لیں کہ اپنے آپ کو اپنی خوشی سے اور اپنے مالک کی محبت میں
اپنے مالک کے آنر میں اپنا آپ پورے طور سے اس کے لیے اس کو دے دیتا ہے اپنی ساری زندگی تا حیات, جس کو بونڈ سلیو کہا جاتا ہے, یعنی کہ totally and completely. اور عزیزو, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ جو ہمارا خالق ہے, جس نے ہمیں خلق کیا ہے, نہ صرف اس نے ہمیں خلق کیا ہے بلکہ وہ اپنی بھلائی سے جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے, اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور پھر جب انسان نے گناہ کیا, گناہ کے سبب سے جو انسان تھا خدا سے دور ہو گیا, جدا ہو گیا, گناہ کے سبب سے موت آ گئی, اور اس لیے خدا کو خود انسان بن کر دنیا میں آنا پڑا تاکہ ہمیں دوبارہ مول خرید لے, ہماری مخلصی کروائے, ہمیں ریڈیم کر لے. ریڈیم کا مطلب ہے بائی بیک کر لے, دوبارہ سے ہمیں اپنا بنا لے. ہیلیلویا. اور یہ یسوع نے صلیب پر میرے لیے اور آپ کے لیے کیا, اور پھر وہ موا, دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا, اور یہ اس نے ثابت کیا کہ میں نے تمہاری قیمت ادا کر دی ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اور یہ جو لفظ ایڈونائی ہے, یہ پلورل لفظ ہے, یہ جمع کا لفظ ہے. یہ ہیبرو کا لفظ اڈون سے لیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں اپنی ملکیت بناتا ہے بلکہ وہ ذمہ داری بھی لیتا ہے کہ ہر طرح سے اپنے غلاموں, اپنے لوگوں کو وہ ہر طرح سے انہیں سنبھالے. ہیلیلویا. اور کتنے جانتے ہیں کہ وہ بھلا خدا ہے اور وہ بھلائی سے پیش آتا ہے, اس لیے وہی ہمارا خداوند خدا ہے. آئے اپنے خداوند کے لیے زوردار تالیاں. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اب آئیں ذرا, اب ہم سخت باتوں کی طرف بڑھیں گے. خداوند کا اقرار تو ہم کر لیتے ہیں, یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں. غور سے سنیں, یسوع نہ صرف ہمارا نجات دہندہ ہے, وہ ہمارا مالک ہے. جیسے ہم نے سنا, ہم اس کی ملکیت, ہم اس کے ہیں. نہ صرف ہمارا خالق خدا ہے بلکہ اس نے ہمیں دوبارہ سے اپنا بنایا ہے. اب ذرا آئیں متی 7ویں باب کی 21ویں آیت میں, غور سے سنیں. جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک, غور سے سنیں, جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. ہیلیلویا. آپ کہیں گے جی رومیو میں تو پالوس رسول روح کی تحریک سے لکھ رہا ہے کہ اگر آپ صرف اس کا اقرار کریں, صرف منہ سے کہہ دیں, لیکن نہ جو منہ سے جو کہنا ہے وہ کہنا کیسے ہے. پالوس اسے آگے لکھتا ہے اور دل سے یقین لائے. کیسے یقین لائے؟ دل سے یقین لانے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا پورا وجود, اپنا آپ اس کے سپرد کر دینا ہے, اس کو اپنا خداوند, مالک اور بادشاہ مان لینا ہے. آج بہت سے لوگ ایسے فرقے ہیں جو بڑا چڑھتے ہیں اس بات سے کہ ہم یسوع کو خداوند کیوں کہتے ہیں. وہ خداوند ہے. ہیلیلویا. وہ خدا کا بیٹا, خدا جو انسان بن کر دنیا میں آ گیا, اس لیے ہم اسے خداوند کہتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. 21ویں آیت میں, متی 7:21 میں, جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل
نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یسوع کہتا ہے ہر کوئی جو مجھے اے خداوند کہتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں اس لیے داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ میری مرضی کو پورا نہیں کرتا، میرے باپ کی مرضی کو پورا نہیں کرتا۔ اگر ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے تو کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کہ وہ ہمارا خداوند ہے ہی نہیں۔ تو پھر لفظی طور سے زبانی کلامی خداوند کہنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ آپ سن رہے ہیں؟ اگر وہ خداوند ہے، مالک ہے، تو ہم اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ ہلیلویا! کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ آج اگر ہم کسی کو کوئی جاب دے دیں اور ان کو ہائر کر لیں اور وہ ہمارے انڈر کام کر رہے ہوں، تو اگر وہ بات نہ مانے تو ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں، کیونکہ ان کے اندر ماننے کی روح ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو سپرد ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اس لیے خداوند نے کہا یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے۔ تو کیا کرنا ہے؟ منہ سے اقرار اور دل سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اس کے سپرد کر دینا ہے، اسے اپنا پورے طور سے مالک، بادشاہ، خداوند مان لینا ہے۔ اور آگے یسوع 22ویں آیت میں یوں کہتا ہے، اس دن یعنی کہ آخری دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یسوع کہتا ہے کہ اے بدکارو، یسوع بڑے سخت الفاظ یہاں یوز کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری تم سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ I never knew you۔ یہ واقفیت کا مطلب یہ ایک وہ انٹیمیٹ رشتہ ہے۔ جب ہم یسوع کو کہتے ہیں یسوع میرا خداوند، یسوع میرا نجات دہندہ ہے، یسوع میرا مالک ہے، تو یہ ہم ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں، ایک ایسے قربت والے رشتے میں خداوند قادر مطلق خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اس سے جڑ جاتے ہیں۔ ہلیلویا! اس لیے یسوع کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم میرے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں ہو، اس لیے تمہارا خداوند کہنے اور اس طرح سے میرے پاس آنے کا تمہارا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب یسوع نے یہاں ذکر کیا ان لوگوں کا جو اسے کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، ہم نے معجزے کیے، بڑے بڑے کام کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خداوند کے نہیں ہیں، زبانی کلامی تو شاید وہ خداوند کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے دل خداوند سے دور ہے، ان کا خدا کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے، ذاتی رشتہ نہیں ہے، اس لیے یسوع نے نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہ معجزے بھی کر رہے ہیں۔ غور سے سنیں، معجزوں کے پیچھے نہ بھاگا کریں۔ آپ اگر یہاں آتے ہیں تو معجزے آپ کی پرائیورٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی پرائیورٹی آپ کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنا ہے جس میں آپ اس سے اپنا دل لگا لیتے ہیں۔ ہیلیلویا! کیونکہ یہ ہے وہ چیز جس سے وہ آپ کو اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ آپ غور سے سنیں،
اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے کاموں سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. ہم اپنے کاموں سے راست باز نہیں ٹھہرائے جاتے. ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کر ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل سے ہمیں نجات ملتی ہے. ٹوٹلی اور کمپلیٹلی یہ خداوند کی مفت بخشش ہے. لیکن وہ شخص جو حقیقتاً اس بخشش کو ریسیو کر لیتا ہے, وصول کر لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے, تو وہ فضل اس کی زندگی میں متحرک ہو جاتا ہے. مسیح کی محبت اس کے اندر ایک آگ بن جاتی ہے, اور اس محبت کے سبب سے ہم اس کا کہا مانے بغیر رہ نہیں سکتے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس لیے یسوع نے کہا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل بھی کرے گا. اس طور سے ہم اسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے. اس بات سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ ایک پرسنل لو ریلیشن ہے, ایک ذاتی وہ گہری قربت والا رشتہ ہے جو دنیا کے لوگ, ابلیس اور برباد روحیں کسی طرح سے بھی اس سے دوسرے جدا نہیں کر سکتی. ہلیلویا. آگے ہم پڑھیں گے. اب یہ تو ہم نے اپنی ابدیت کو سیکیور کیا. اب زمینی جو زندگی ہم نے بسر کرنی ہے اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے. 34 آیت. بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چندان بھرا گناہ کر. ہیلیلویا. اس غیر عقل تم ایک باتیں سنتے اور ان پر عمل کرتے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ کون بڑے بڑے عقل مند ہو, کیونکہ تم اپنا پھل جو پھل ہے یہ ہماری زندگی ہے, ہماری زندگی کا فرحت ہے, جو ہماری زندگی کا پہلو ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کا ہر پہلو شیطان پر قائم کرتے. تب جب تم حقیقت مجھے مالک مانتے اور قانون اور میری باتیں سنتے اور ہمارے عمل کرتے. ہلیلویا. وہ سنے اور یہ اس کے خرچی کی بدولت. 25 جگہ کی بس آبادی سے آباد نہ چلی اس پر اس گھر کو ٹکنے لگی ہے کہ وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا تو اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریکھا بنایا اور بھی برسا اور باقی چڑھا فرادیاں چلی اس گھر کو صدمہ پہنچا اور لوگ گر گیا اور بالکل برباد. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میری باتیں سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ عقل مند ہے. کیوں عقل مند ہے؟ کیونکہ وہ چٹان پر ایک مضبوط ایک پختہ زندگی میرے ساتھ قائم کر رہے ہیں. آپ یاد رکھنا نجات کا مطلب ہے کہ کرتے رہا اس سے ایک تھا soundness realization. خداوند میں پختہ ہو جانا, اس میں محفوظ ہو جانا. اسی طرح سے جو گھر, جن گھروں کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے. اب جیسے کہ یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, اس بلڈنگ کے نیچے سینکڑوں ٹن سریا ہے اور ایک 2.5 فٹ کا ایک بیڈ اس کے نیچے کانکریٹ کا بنا ہوا ہے, اور اس کی بنیادیں جو ہیں بیسمنٹ میں یہ ساری کانکریٹ اور سینکڑوں ٹن سریے پہ اس بلڈنگ کو کھڑا کیا گیا ہے. ایک مضبوط بلڈنگ ہے. ہلیلویا. آئے خدا ان کی شکر گزاری کریں اس بلڈنگ کے لیے. ہلیلویا. اسی طرح سے آج جب میں اور آپ خداوند کی بات نہیں سنتے, یعنی کہ کلام کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے,
تو ہم بے وقوف لوگوں کی مانند ہے. ہم اپنی زندگیوں کی چٹان جو ہے, اپنی پرزرویشن, اپنی ساؤنڈنس ختم کر رہے ہیں, اور خداوند کو اس سے دکھ پہنچتا ہے. اب یہ جو ہماری زندگی ہے, ہمارا زندگی اور اس گھر کو, اس زندگی کو گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, اور یہ جو زندگی ہے اس میں ہمارا سب سے پہلے اس کے جو میجر پہلو ہے وہ ہے ہمارا ایموشنل, دوسرا ریلیشنل, اور تیسرا فائنینشل بھی ہے. جب پہلے ہمارا پرسنل ریلیشن شپ, جس میں ہم اپنا سارا وجود خداوند کے حضور لے کر آتے ہیں, جس میں ہمارے ایموشنز بھی پائے جاتے ہیں, ہمارے محسوسات, ہماری عقل, ہمارا مرضی, اور ان سب چیزوں کو ہم جب خداوند کے کلام پر بیس کرتے ہیں, اپنی جان کو, اپنی روح کو, اپنی عقل کو, اپنے ذہن کو خدا کے کلام سے بھرتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو سالڈ اور ساؤنڈ جگہ پر, چٹان پر جو یسوع مسیح ہے اس پر اپنے ایموشنز کو قائم کرتے ہیں. پھر ریلیشنل, خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا رشتہ خدا کے کلام اور اس کی محبت کے مطابق جب ہوتا ہے, تو ہم ایک ساؤنڈ روحانی زندگی خدا کے حضور اور ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرتے ہیں. اور پھر تیسرا جو پہلو ہے ہمارے جو پروویژنل پہلو ہے, ہمارے جو فائنینسز ہے, ہمارے جو فائنینشل ہماری زندگی کا جو ایسپیکٹ ہے, یہ نہایت ہی یہ بھی ضروری ہے. اور ہم بہت دفعہ کیا, بلکہ خدا کو اس ایک ایریا میں ہم پوری طرح سے اس کی خداوندیت اور اس کے کلام کی جو باتیں ہمارے فائنینسز کے تعلق سے ہیں, اس کو ہم پورے دل سے قبول نہیں کر پاتے. اور اس سبب سے لوگ غربت کی لعنت کے نیچے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس ایسپیکٹ میں, اس پہلو میں, اس ایریا میں ہم اسے خداوند زبانی طور سے تو کہہ رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ اپنے فائنینشل ایریا میں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس کو اگر نہیں مانیں گے تو آپ اپنی نجات لوز کر جائیں گے. میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس زمین پر رہنے کے لیے ہمیں فائنینسز چاہیے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں 10% سے زائد مرتبہ جو پورشن ہے کلام کا وہ روپے پیسے کے تعلق سے ہے. اور بار بار روپے پیسے کا اور اس کے اچھے مختار بننے کا ذکر خدا کے کلام میں آتا ہے. اور موسٹلی جو ایماندار ہیں وہ روپے پیسے کے پہلو میں, روپے پیسے کے ایریا میں یسوع کا کلام, خدا کا کلام سن تو لیتے ہیں لیکن اسے دل سے مانتے نہیں. اور اسی سبب سے کلیسیا پاکستان آج غربت کا شکار ہے, دکھ اٹھا رہی ہے مالی طور سے. لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے یسوع کو اپنے فائنینسز میں, اپنے روپے پیسے میں آج ہم یسوع کو اپنا خداوند مانیں گے اور جانیں گے. اور جب وہ خداوند ہمارے روپے پیسے کا بن جائے گا تو برکت آ جائے گی. ملاکی کی کتاب کے مطابق لکھا ہے کہ وہ آسمان کے دریچے کھول کر اتنی برکت برسائے گا کہ ہمارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی. ہاں جی, کتنے چاہتے ہیں کہ یسوع میرے روپے پیسے کا مالک ہو؟ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ یسوع میرے روپے پیسے کا مالک ہو.
हालेलुया। कितने चाहते हैं कि आपके रुपए पैसे पर यीशु आपका खुदावंद हो? हालेलुया। यीशु, हाँ जी। यीशु जब खुदावंद होगा तो फिर क्या करना है? हमने क्या शुरू में सुना है? अगर वो खुदावंद है तो हमने उसकी बात भी माननी है। हालेलुया। जब मानेंगे तो फिर क्या होगा? फिर बरकत आएगी जिसका उसने वादा किया है। बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसे अपने फाइनेंसेस में अपना खुदावंद मानते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। आए खुदा के कलाम में देखें यीशु क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक लंबा एक पोर्शन है जिसको मैं स्किप करूंगा ताकि मैं टाइम पर मैसेज को ख़त्म कर सकूं। उसमें यही लिखा है कि कितना ज़्यादा खुदा का कलाम या खुदा हमें रुपए पैसे के ताल्लुक से सिखाना चाहता है। ना सिर्फ नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में तो और ही बहुत ज़्यादा रुपए पैसे के ताल्लुक से लिखा है। अब गौर से सुने, जिनके पास बाइबल्स है मेरे साथ निकालें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत। गौर से सुने, मत्ती 23:23। ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दहयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आप सुन रहे? यीशु कह रहा है कि दहयकी जो है ये इस नए अहद में भी यीशु उसको अलाउ कर रहा है। कई ऐसी टीचिंग्स हैं, कई ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो कहते हैं कि ये दहयकी शरीयत का हिस्सा था, लेकिन बहुत सी शरीयत की बातों को यीशु ने पूरा किया है, बल्कि सारी शरीयत को पूरा किया है। और वो चीजें खासकर जो कुर्बानियां थी, जो सैक्रिफिशियल लॉ था, क्योंकि उसने उस सैक्रिफिशियल लॉ को पूरा कर दिया है, इसलिए अब सैक्रिफिशियल लॉ हम पर आयद नहीं होता। लेकिन जो चीजें जो अखलाकी या मॉरल लॉ है वो आज हम पर आयद होता है, और इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल लॉ भी। हालेलुया। कुर्बानियों की शरीयत इसलिए अब हम पर आयद नहीं होती क्योंकि कुर्बानियां जो है यीशु खुद ही कामिल कफारा, कामिल कुर्बानी बन के उसने सारी कुर्बानियों का जो मकसद था उसने पूरा कर दिया है। आमीन। इसलिए अजीजों, यीशु यहां कह रहा है कि तुमने, अब जब वो कह रहा है ना कि ईमान को, जो ज्यादा शरीयत की भारी बातें हैं, इंसाफ और रहम और ईमान को तुमने छोड़ दिया है, ये बेसिकली जो फकी और फरीसी थे ये एक लीगलिस्टिक माइंडसेट के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे, जिसमें उनका दिल खुदा से जुड़ा हुआ नहीं था। इसी सबब से वो मुसलसल यीशु की मुखालफत में थे, और सिर्फ इन्हीं के साथ यीशु बड़ी सख्ती से पेश आता था, क्योंकि ये दिल से एक दिल का रिलेशनशिप इन्होंने खुदा के साथ कायम नहीं किया था। और यीशु कहता है कि लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। यानी कि हमने जो रुपए पैसे के ताल्लुक से शरीयत है जो खुदा ने दी है, उसको खुदावन ने नए अहद में भी कहा है कि वो हमने करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। गौर से सुने, खुदावंद चाहता है कि आप जब उसे देते हैं, खासकर अपनी दहयकी 10वां हिस्सा,
جب آپ 10واں حصہ دیتے ہیں تو آپ اسے ثابت کر رہے ہیں کہ خداوند میرا بھروسہ، میرا توکل، میرا یقین صرف اور صرف تجھ میرے خداوند میرے مالک پر ہے. میرا اور کہیں میری ریلائنس اور ڈیپینڈنس نہیں ہے. جو میں پیسہ ارن کرتا ہوں، جو میں کمائی کرتا ہوں، اس پر میرا بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ تجھ پر ہے. اور یہ جو 10واں حصہ ہم نکالتے ہیں، یہ ہم اپنا بھروسہ ایک پروفیٹکلی ہم خداوند کے حضور کہہ رہے ہیں کہ خداوند میں ٹوٹلی اور کمپلیٹلی تیرا ہوں. ہلیلویا. تو میرا خداوند ہے، تو میرا مالک ہے. ہلیلویا. آئے ہم شریعت میں آئے جہاں خدا نے دہیکی کے تعلق سے حکم دیا تھا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، پہلے ہی وارن کر دوں کہ دہیکی صرف ایک 10واں حصہ نہیں تھا. وہاں تین 10واں حصے کا ذکر ہے. آئے خدا کے کلام میں سے دیکھیں اور دھیان سے. اور پھر دہیکیوں کے علاوہ بھی ہدیے اور نذرانے تھے جو بنی اسرائیل کو دینا ہوتے تھے. ہاں جی، سن رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ یسوع آپ کا خداوند ہے؟ تو ہون پھر پوری گل سننی جے تے عمل بھی کرنا جے. ہلیلویا. آج ہم نے یسوع کے سچے شاگرد بننا ہے، اسے واقعی اپنا مالک بنانا ہے. ہلیلویا. اگر ہم زمین پر اس کی برکتوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. آمین. آئیں دیکھیں گنتی کی کتاب، بلکہ پہلے دیکھیں احبار 27 باب، احبار 27 اس کی 30ویں آیت. غور سے سنیں. آج آپ برکتوں سے مالا مال ہو کے جائیں گے. کہیں آمین. ہلیلویا. کیونکہ آپ نے ایمان سے پہلے ہی اپنا منہ میٹھا کر لیا ہے کہ آج خدا کی برکتوں کو میں یہاں سے لے کے جاؤں گا. 30ویں آیت غور سے سنیں. اور زمین کی پیداوار کی ساری دہیکی. کتنی دہیکی؟ زمین کی پیداوار کی ساری دہیکی، ہاں وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے. اب بیسیکلی اس وقت جو کام لوگ کرتے تھے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی ہی کا کرتے تھے. تو بیسیکلی خدا کہہ رہا ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کام کا 10واں حصہ. کتنا 10واں حصہ؟ ساری دہیکی. سارا 10واں حصہ کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ خداوند کا ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے. غور سے سنیں. آپ جو دہیکی دیتے ہیں یہ پاک ہے. ہلیلویا. آئیں اب گنتی کی کتاب میں، گنتی اس کا 18واں باب اور اس کی جب ہم 8ویں آیت، میں ساری آیات نہیں پڑھوں گا لیکن 8ویں آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے قربانیوں کا، کہ کیسے جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے جب قربانیاں لانی ہیں، دینی ہیں، تو وہ لاویوں کو اور کاہنوں کو دی جائیں گی خدا کے گھر میں لا کر، اور پھر وہ ان کے لیے ہے. اب یہ دہیکی نہیں ہے. آگے بڑھیں. 11ویں آیت میں آئے. اور اپنے ہدیے میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے، وہ بھی تیری ہی ہو. یہ خدا ہارون کو کہہ رہا ہے، لاویوں کو کہہ رہا ہے، کاہنوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو قربانیاں بھی لائی جاتی ہیں، خاص کر سوختنی اور گناہ کی قربانی کے علاوہ جتنی قربانیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے جو سیدھی ران ہوتی تھی اور جو سینے کا گوشت ہوتا تھا وہ کاہنوں کو دیا جاتا تھا. اور پھر آگے 12ویں آیت غور سے سنیں. اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی مے اور اچھے سے اچھا گیہوں، یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ سب میں نے تجھے دیا. اب یہ پہلے پھل بھی وہ آفرنگز ہیں جو خدا کہہ رہا ہے تم نے لانی ہے.
لیکن یہ بھی دے یقین نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی آگے آئے 14ویں آیت. بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی. خدا یہ ہارون کو اور کاہنوں کو کہہ رہا ہے. ان جانداروں میں سے جن کو وہ خدا ان کے حضور گزرانتے ہیں, جتنے پہلوٹھی کے بچے ہیں, خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے, وہ سب تیرے ہوں گے. پر انسان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا, اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹھے بھی فدیے سے چھوڑ دیے جائیں گے. پہلوٹھوں کا بھی ہر خاندان نے اپنے پہلوٹھی کے بچے کا فدیہ بھی دینا ہوتا تھا. سن رہے ہیں آپ؟ اور یہ دیگی کے علاوہ ہے. سن رہے ہو دھیان نا؟ آپ فضل کے دور میں جو اپنا پیسہ, اپنے ہدیے اور نذرانے آپ اپنی جیباں چے تے کھیسیاں چے پائی رکھ دے. بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ خدا کس طرح کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دینا ہے, لیکن یاد رکھیں ہدیے اور نذرانے دینے والا شخص وہ شخص ہے جس کا دل خدا سے جڑا ہوا ہے. ہیلیلویا. وہ ضرور دے گا, کیونکہ اس کو اپنے روپے پیسے سے غرض نہیں ہے. اسے جو غرض ہے وہ یہ کہ میرا خداوند, میرا مالک, وہ نہ صرف میرے وجود کا مالک ہے, جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اس لیے ایک ایماندار کو دینا مشکل نہیں لگتا. غور سے سنیں. اب آگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا انہیں کہتا ہے کہ انہوں نے ہدیہ نذرانے کے طور پر لانی ہے. پھر 19ویں آیت غور سے سنیں. جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خدا ان کے حضور گزرانے, ان سبوں کو میں نے تجھے تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا. یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے. ہیلیلویا. 20ویں آیت. اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی. اب یہ جو لاویوں کا اور کاہنوں کا ایک وہ تھا, ایک وہ حصہ جو ہمیشہ میں اس پر فوکس کیا کرتا تھا جب میں پڑھتا تھا, کہ جو لاوی ہیں, جو کاہن ہیں, ان کو خدا نے میراث نہیں دی, ان کو خدا نے زمینیں نہیں دی, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تیری میراث دوں گا. تو میرے اندر موسٹلی یہی آیا کرتا تھا کہ لاوی تے بیچارے رہ گئے, انہاں کو نہ کوئی میراث نہ کوئی زمین, وہ تے پھر مالی طور نہ ماتڑ ہون گے. نہیں, یہ ساری جو قربانیاں تھیں اور جو دہ یکیاں تھیں وہ لاویوں کے لیے خدا نے پاک 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 اور مقدس ٹھہرا دی تھے. اور ہر خاندان جب دیتا تھا, آگے غور سے سنیں, اور خدا نے ہارون سے کہا ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا, کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں. 21ویں آیت. اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دہ یکی, کتنی دہ یکی؟ ساری دہ یکی معروسی حصہ کے طور پر دی. اور آگے بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئے, تانا ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں, بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کرے اور وہی ان کا بارے گناہ اٹھائیں. تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو, اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے. میں ہمیشہ میراث ول ویکھدا رہنا سا, میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ انہوں نے دہ یکی کتنی مل دی ہے. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو میں اب جو دیکھ رہا ہوں, لاوی شاید باقی سارے قبیلوں سے زیادہ امیر تھے شریعت کے مطابق. انہیں نہ کہنا کہ پادری سالک کہنا ہے, یہ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. ہیلیلویا.
24 کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دیگی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے ان کا میں موروثی حصہ کر دیا. اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے. اور آگے خداوند نے موسیٰ سے کہا تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دیگی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دیگی کی دیگی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزرانا. اور پادریو تسی بھی دھیان نہ سن لو. دیگی آپ نے صرف کلیسیا سے نہیں لینی, آپ نے بھی دیگی دینی. جو آپ کی تنخواہ مقرر کی گئی ہے یا جو آفرنگز آپ کو ملتی ہے اس کا 10واں حصہ پادریو تسی بھی کٹنا ہے. ہلیلویا. یہ سنے کیا کہا تھا, یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی نہیں چھوڑنا. ہون سارے چپ کر گئے ہو. اب بھی مسکرائیں ذرا, یہ برکت والی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یسوع کو اپنا مالک بنا رہے ہیں, خداوند مان رہے ہیں. ہلیلویا. اور سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دینا کیسے. غور سے سنیں, جب آپ فراخ دل ہو جائیں گے, جب آپ کا دل اس سے جڑ جائے گا تو آپ آٹومیٹکلی دینے والے لوگ بن جائیں گے. آپ کو وہ بوجھ لگے گا ہی نہیں. کیوں؟ ہلیلویا. ہلیلویا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, دے دیا. ہمارا آسمانی باپ وہ فراخ دل ہے, وہ دینے والا ہے. تو اسی طرح سے ہم بھی اس کی فطرت, اس کی نیچر کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہمارا دل جڑا ہوا ہے, اس لیے ہمارے دل بھی دینے والے ہیں. ہلیلویا. اس لیے خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا, حالانکہ شریعت میں وہ فضل نہیں تھا جو آج اس نئے عہد میں ہے. آپ سن رہے ہیں؟ نئے عہد میں آپ کو اگر گواہیاں سناؤں ایسے ایسے لوگوں کی جنہوں نے 10واں حصہ کیا, انہوں نے 90% خدا کو دے دیا, 99% خدا کو دے دیا. اور بلی گرام کے تعلق سے کہا جاتا ہے وہ صرف 1% پر گزارا کرتا تھا. اور جتنے کرسچن بزنس مین دنیا میں ہوئے ہیں, جن کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, وہ 80-90% خدا کو دیتے ہیں. اور ایک ایسا بزنس مین, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بک کا بھائی الفریڈ کے ساتھ, بیسیکلی بھائی الفریڈ نے اس کا ترجمہ کیا ہے, میں اس کو ریویو کر رہا ہوں, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس میں اور کرسمس سے پہلے خدا ان کی مرضی ہوئی تو وہ بک ہم آپ کو گفٹ دیں گے. ہلیلویا. وہ بڑی پاورفل دعا پر بک ہے جس سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. آمین. اس بک میں خدا کا خادم شیئر کرتا ہے ایک ایسے بزنس مین کا جس نے ایک پلاسٹک کی کمپنی شروع کی کچھ $100 کے ساتھ, اور وہ خدا کے ساتھ اس قدر کمیٹڈ تھا کہ جب اس کی کمپنی بڑھنا شروع ہوئی تو اس نے کانٹریکٹ خدا کے ساتھ سائن کیا. غور سے سنیں, کسی اور کے ساتھ نہیں, اس نے خدا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا. اور جب اس نے وکیلوں کو کہا کہ میرا یہ کانٹریکٹ ہے, یہ میرا اور خدا کے درمیان ہے, تو وکیل سمجھے رے پاگل ہو گیا ہے, خدا کے ساتھ کیا کانٹریکٹ تم بنا رہے. لیکن اس کو بھی اس جیسا ایک اور وکیل مل گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کا کانٹریکٹ لکھوں گا اور اس کو نوٹرائز کروں گا. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں 49%, 49% میں اپنے پاس رکھوں گا اور 91% خدا کا ہوگا. جو میری کمپنی پروفٹ کمائے گی, جو انکم اس سے مجھے آئے گی, اس کا 51% خدا کی بادشاہت کے لیے استعمال ہوگا. یہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد
پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے کلام میں دیکھا خداون وہ تو میرا خداون ہے, وہ تو میرا مالک ہے, وہ تو سب کچھ کا مالک ہے, وہ سب کچھ جو میرا ہے وہ اس کا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے پھر ایک اور کانٹریکٹ لکھوایا, اور اس کانٹریکٹ میں اس نے پتہ کیا کیا, اس نے وکیل سے کہا کہ 100% یہ ساری کمپنی تو نے خدا کے نام کر دینی ہے. 100%. اور وہ کمپنی چھوٹی نہیں تھی, اب وہ کمپنی اب hundreds of millions of dollars میں تھی. اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں اس کمپنی کا ملازم ہوں گا اور خدا اس کا مالک ہوگا. یہ ہے نئے عہد کا فضل, اور یہ فضل اس قدر ہمیں امپاور کرتا ہے. اور وہ شخص, اس نے خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اس کی کمپنی نے جتنا مال بنایا, جتنا hundreds of millions of dollars, جو کہ اربوں کھربوں روپیہ بنتا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ سارا اس نے خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے دیا. ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. اور وہ کہتا تھا کہ ایک وقت میں تو میں نے 1 یا 2 ہی روٹیاں کھانی ہے نا, ایک وقت میں ایک ہی گاڑی چلا سکتا ہوں نا, ایک وقت میں ایک ہی گھر میں رہ سکتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پیسے کا, چیزوں کا لالچ کروں. اس لیے اس نے خدا کو سارا کچھ دے دیا. ہاں جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسا کریں, لیکن اگر خدا آپ پر فضل کرتا تو آپ کر سکتے ہیں, اور خدا آپ کو پھر سنبھالے گا, آپ کو مہیا بھی کرے گا. اور یہ پاسٹر جس نے یہ بک لکھی, یہ واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ایک بڑا میگا چرچ ہے, اس کا پاسٹر ہے. اور یہ پاسٹر اس بزنس مین کو اپنا استاد کہتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ ایک شخص کا کتنا اثر ہے خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے. وہ شخص جس نے ٹوٹلی اور کمپلیٹلی اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا, اپنا مال اسباب, اپنا کاروبار, اپنا سب کچھ. تو یہ فضل خدا آپ پر بھی کر سکتے ہیں. ہلیلویا. آپ کہیں گے جی پاکستان تو, زوردار تالیاں خدا ان کے جلال کے لیے. شاید آپ کہیں کہ پاکستان تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, میں تو, میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں, ایجوکیشن بھی نہیں, اسٹیٹس بھی نہیں, میری تو چھوٹی سی جاب ہے, میں چند ہزار کماتا ہوں. عزیزو, جب آپ اس قادر مطلق خدا کے ساتھ دل لگا لیں گے اور اسے اپنا مالک اور بادشاہ مان کر, جان کر, اپنی دہیکی اور اپنے ہدیے خداوند کو دل سے, ایمان سے دینا شروع کریں گے, تو خدا کا کلام ملاکی کی کتاب میں یوں کہتا ہے. آئیں اس حوالے کو بھی دیکھیں, جن کے پاس بائبلز ہیں جلدی سے نکالیں. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس برکت کو یہاں سے لے کے جائیں, آج اس برکت سے آپ بھر کے جائیں. آج یسوع آپ کے روپے پیسے کا مالک, خداوند اور بادشاہ بن جائے, تاکہ کبھی آپ کو کمی نہ ہو. غور سے سنیں, ملاکی 3 باب کی 6 آیت میں, اب یہ دہیکی کے تعلق سے ہے, کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں. غور سے سنیں, اس سے پہلے کہ خدا دہیکی اور ہدیوں کی بات کرے, خدا کہہ رہا ہے کہ میں لا تبدیل ہوں, میں کبھی نہیں بدلتا, میں یکساں خدا ہوں. وہی خدا جو ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور موسیٰ کا خدا تھا, وہی خدا آج میرا اور آپ کا خدا ہے. ہلیلویا. اور جو وہ کہتا ہے, جو سب زمانوں کے لیے اور اس کے دونوں عہد کے لیے, عہدوں کے لیے ہے, اس کے تعلق سے خداوند یہاں بات کر رہا ہے. کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں, اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے. اب یہاں پر جو بنی اسرائیل تھے, وہ
खुदावंद की बड़ी नाफरमानी करते थे, और ख़ास कर दहियकी के एरिया में, जिसके सबब से खुदा सख्त उनसे नाराज़ था। गौर से सुने खुदावंद के अल्फाज, तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे, उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूँगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों। 8वीं आयत, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो। आप सुन रहे हैं? और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। खुदा कहता है दयकी और हदिये में। गौर से सुने, सिर्फ दयकी नहीं, दयकी के अलावा हदिया भी है। आप सुन रहे हैं? हुण सारे चुप कर गए हो। हालेलुया। पूरी दयकी जखीरा खाना में लाओ। और 9वीं आयत में खुदा कहता है, पस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। अब किसी और बात में खुदा नहीं कहता मेरा इम्तिहान करो, सिर्फ इस एक बात में कहता है कि मेरा इम्तिहान करो। उस वक्त जब आपका दिल उससे लग जाता है और आप पूरे दिल से ईमान और मोहब्बत से उसको देते हैं। खुदा कहता है इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। हालेलुया। कितनी बरकत खुदा कह रहा है। अब यहां पर आपको जोर से ताली बजानी चाहिए। हालेलुया। कितनी बरकत खुदा कह रहा है। इतनी बरकत कि तुम्हारे पास रखने को जगह ना। और खुदा कहता है मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाए। रब्बुल फाज फरमाता है सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलिकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है। आज अगर आप माली तौर से बरकत पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत पाना चाहते हैं, तो आज आपको यीशु को अपने रुपए पैसे का खुदावंद बनाना होगा। जब आप बनाएंगे और उसकी बात को मानेंगे, उसने क्या कहा है, ये भी करते रहना और वो भी नहीं छोड़ना, यानी कि दहयकी देनी है। खुदा के घर में, हमारे इस कलीसिया में सैकड़ों बल्कि बहुत सी फैमिलीज। अजीजों, अगर हर एक फैमिली खुदावंद के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के खादमों के लिए जब दहयकी लाएंगे, तो खुदा कहता है ये पाक है, ये मेरी है, तुम मुझे देते हो। और जब तुम दोगे तो खुदा क्या कहता है, मैं आसमान के दरीचे खोल कर इतनी बरकत बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने को जगह ना होगी। बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में से स्किप कर रहा हूं ताकि मैं इसको ख़त्म करूं। आखिर में हम एक हवाला देखेंगे और फिर मैं इसको क्लोज़ करूंगा। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत गौर से सुने। बहुत से लोग जो आज पादरी साहबान को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पादरी साहबान तो देने के ताल्लुक से बातें करते रहते हैं। हम इसलिए देने के ताल्लुक से बातें करते हैं क्योंकि ये खुदा का कलाम है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको ये सिखाएं। अगर आपको नहीं सिखाएंगे आप बरकत नहीं पाएंगे। अगर बरकत नहीं पाएंगे तो गुर्बत के, लानत के नीचे रहेंगे। खुदा कहता है कि तुम सख्त मलाउन होगे। इसलिए पहला कुरिन्थियों, अब ये नए अहद की बात हम कर रहे हैं। यीशु ने तो कह दिया है कि दयकी देनी है, अब पालूस रसूल की भी सुने। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 13वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीज़ों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। हालेलुया। खुदावन ने आपकी दहयकी और आपके हदिये मुकर्रर कर दिए हैं कि आप उन्हें दें। क्यों दें?
تاکہ خدا آپ کو اور کثرت سے برکت دے۔ اگر آپ کثرت کی برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آسمان کھلا رہے اور برکتیں برستی رہیں، فائنینسز کے ایریا میں، کاروبار میں، حکمت خدا آپ کو دے گا۔ خدا آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرے گا۔ جہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، وہاں خدا سب کچھ کرنے کی ساری قدرت رکھتا ہے اور کرے گا۔ اس پچھلے ہفتے ایک خدا کے خادم میرے پاس آئے، ہم گاڈ از لو کر رہے تھے، اور اس گاڈ از لو کو ہم آن ایئر بھی کریں گے، شاید ہو چکا ہے۔ اس خادم نے کہا کہ میں غربت کے نیچے پس رہا تھا، لیکن میں خداوند کے ساتھ وفادار رہا، اور اسی حالت میں بھی غربت کی حالت میں میں خدا کا حصہ خدا کے گھر لاتا تھا۔ وہ جاب بھی کرتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ایک دم اس نے کہا میں پھر بیمار پڑ گیا، اور بیماری کی وجہ سے میں اور حد سے زیادہ ہی غریب ہو گیا، لیکن پھر اس حالت میں بھی میں وفادار رہا، خداوند کی بات کو مانتا رہا۔ پھر اس نے کہا ایک دم سڈنلی خداوند نے اس کے لیے ایک ایسا موقع پیدا کیا، اس کو ایسا کاروبار ملا، اور اب وہ لاکھوں میں کماتا ہے۔